قسم کی صورتحال سے آج آپ دو چار ہیں. یہ ہماری عدالتوں کا حالت ہو گیا ہے اور اب ظاہر ہے جی کہ ہم تو یہ بھی چاہیں گے کہ جو اس حکومت کی پشت پر کھڑی محافظ ہمارے سیاسی جو ریاستی وڈیرے ہیں وہ بھی سمجھیں حالات کو اور اس کے پشت سے دستبردار ہو جائیں تو شاید ریاستی وڈیرے. اور اب جو صورتحال بن رہی ہے کہ اسرائیل کون گیا ہے اور یہ ابہام کیوں پیدا ہو گیا ہے, کون خفیہ دورے کر رہا ہے اور ہیں اسی کابینہ کے اندر, تو قوم کو تلاش ہے کہ یہ قوم کا دشمن کون ہے. اور حکومت کا وہ چہرہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ ان کا یہودیوں کے ساتھ ایک معاملہ ہے وہ بے نقاب ہوتا جا رہا ہے. تو ہم اس حوالے سے واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا کوئی ایسا ترنے والا نہیں کہ آسانی سے نکلا جا سکے گا. یہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ظلم سمجھتے ہیں. مسلمان امت کو چاہیے, مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس سوال کو اٹھائے کہ فلسطین کو تسلیم کیا جائے. یروشلم بیت المقدس کو فلسطین کا دارالخلافہ تسلیم کیا جائے. ہم الٹا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات میں لگ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اپنی روزی روٹی وابستہ کر لی ہے. یہود کی خوشامد اور اس کی رضامندی میں ہم نے اپنا اقتصادی خوشحالی وابستہ کر لیا ہے. یہ کون سی, اور پاکستان اس لیے بنا تھا, آپ نے بھی مطالعہ کیا ہوگا, اسرائیل سن 48 میں بنا اور اس کے پہلے وزیر خارجہ نے, پہلے وزیر اعظم نے جو پہلا خارجہ پالیسی کا بیان دیا اس میں اس نے اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیحات واضح کی اور ترجیح اول یہ تھی کہ کرۂ ارض پر نئے ابھرنے والے ایک اسلامی مملکت کا خاتمہ, یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ترجیح اول ہوگی کیونکہ سن 47 میں ہم بنے تھے. اسرائیل کی بنیاد میں پاکستان دشمنی ہے اور ہم ترلے کر رہے ہیں ان کے پاس جا کر فلسطینیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. فلسطینیوں نے جو مظالم برداشت کیے ہیں 70 سال, کیا اس لیے برداشت کیے تھے کہ امت مسلمہ کے حکمران کے ساتھ یہ حرکت کریں گے؟ یہ امت مسلمہ کی رہنمائی نہیں, یہ امت مسلمہ کی رائے نہیں ہے. تو یہ چیزیں مسائل ہیں اس وقت ہمارے. جیسے جیسے پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ دور پکڑتی جا رہی ہے, استعفے کا بھی معاملہ سامنے آ رہے ہیں, تو آپ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, آپ کے بھائی جو کہ یہاں پر کراچی میں ڈپٹی کمشنر لگائے گئے تھے, ان کے خلاف کچھ پرانے جو ہے وہ نیب نے کیسز کھول دیے, کیا کہیں گے؟ وہ جب آئے اور جس دن انہوں نے چارج لیا تو اوپر سے لیٹر آ گیا کہ آپ کی ضرورت کے پی میں ہے اور آج تک کے پی میں اس کو پوسٹ نہیں دی گئی. مطلب یہ ہے کہ نیب کے کیسز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نیب کے کیسز سیاستدانوں کو اور سیاستدانوں کے رشتہ داروں کو تذلیل اور رسوا کرنے کا ایک ادارہ ہے جس کی پشت پناہی ہمارے ریاستی ادارے کر رہے ہیں. ہم خود ان کے خلاف مدعی ہیں. نیب ہمارے خلاف دعویٰ نہیں کر سکتا, ہم نیب کے خلاف مدعی ہیں کہ تم ایک فریق اور جانبدار ادارہ ہو, تم سیاستدانوں کی رسوائی کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہو, تمہارے کسی دعوے کی اور کسی انکوائری کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ جو ہے وہ جنوری میں حکومت کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں, مریم نواز نے بھی کہا, آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں, یہ یقین دہانی آپ کو کس نے کرائی ہے کہ جنوری میں یہ استعفے دیں؟ نہیں, یہ 100 روپے چینی, 70 روپے آٹا. اب غریب آدمی کی حکومت کہہ رہی کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا, مارچ بھی گزر جائے گا, ادھر بھی ہم حالت نظر میں توبہ قبول نہیں کیا جاتا. آپ نے 50 سے 120 کر دیا, 120 سے آپ آگے 30 روپے پر, تو یہ سب یہ مہنگائی جو بڑی ہے عام آدمی کو تو اب بھی کچھ نہیں مل رہا. اس میں مجرم کون ہے؟ کس نے چینی باہر سپلائی کی اور پھر کس نے واپس کرائی؟ یہ قیمتوں میں اتنا جلدی اتار چڑھاؤ یہ کس پالیسی کے تحت تھا؟ کن افراد کو فائدہ پہنچایا گیا؟ یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے واضح ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے یہ ناجائز حکومت ہے. یہ مہنگائی ختم بھی کر دے گی تب بھی ناجائز کا ہونا تو ہے نا. اچھا, تو یہ آپ کی کس نے کرائی ہے جنوری میں جو ہے وہ؟ نہیں, یہ سیاسی عمل کا طریقہ کار ہی ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم آزادی مارچ کر رہے تھے تو ہم نے شاید 28 جولائی کو اعلان کیا تھا
اور ہم نے کہا تھا کہ اگست اور ستمبر آپ کے پاس ٹائم ہے استعفے کا، تو اکتوبر میں ہم جائیں گے. تو اب ہم نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جنوری کا ٹائم ہے، ورنہ پھر فروری میں ہم آئیں گے. آپ مجھے بتائیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک بینچ بیٹھتا ہے اور اس میں جج کہتا ہے میں یہ کیس نہیں سن سکتا، مجھ پر دباؤ ہے. آج 2 بینچ بنے اور ہر بینچ نے کہا کہ میں نہیں سنتا، پھر دوسرا بینچ بنا، پھر اس نے کہا میں نہیں سنتا، پھر تیسرے بینچ کے حوالے کیا، اس نے تاریخ دی لمبی. یہ کیا عدالتیں ہیں؟ وجہ بتائیں اس کی، وجوہ بھی نہیں بتا رہے. تو اس قسم کی صورتحال سے آج آپ دو چار ہیں. یہ ہماری عدالتوں کا حالت ہو گیا ہے. اور اب ظاہر ہے جی کہ ہم تو یہ بھی چاہیں گے کہ جو اس حکومت کی پشت پر کھڑی محافظ ہمارے سیاسی جو ریاستی وڈیرے ہیں وہ بھی سمجھیں حالات کو اور اس کے پشت سے دستک